اچھی اور معیاری کہانیوں میں دلچسپی رکھنے والے سامعین السلام علیکم۔ آج کی میری کہانی ان لڑکوں کے متعلق ہے جو خود کو بڑی توپ چیز سمجھتے ہیں اور ہر لڑکی کو اپنی ملکیت تصور کرتے ہیں۔ ایسے لڑکوں کو بہادر لڑکیاں جب ٹھینگا دکھاتی ہیں تو ان کی کیا حالت ہوتی ہے، یہ جان کر آپ بھی بہت خوش ہوں گے۔ کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست کروں گی کہ اگر کہانی پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ اچھی اور معیاری کہانیاں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ تو چلیں جی پھر سنیں کہانی۔ ہانی میری کزن تھی، میری خالہ زاد۔ مجھے ٹھیک سے یاد نہیں پڑتا کہ وہ کب ہمارے گھر آئی تھی، شاید اپنی پیدائش کے چند دن بعد، جب اس کے اماں ابا ایک حادثے میں چل بسے اور میری والدہ جو کسی مدر ٹریسیا سے کم نہیں، ان کی محبت نے جوش مارا اور لے آئیں بچی کو ہمارے گھر۔ بہرحال ہانی کوئی بری بچی نہیں تھی، اس کے ہونے یا نہ ہونے سے میری اہمیت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ وہ کم گو تھی اور چونکہ میں کچھ مغرور قسم کا تھا، اس کی کم گوئی مجھے زہر لگا کرتی تھی، اسی لیے مجھے وہ بچپن سے ہی بری لگتی تھی۔ وہ شکل و صورت کی بری نہیں تھی اور ذہین تو بلا کی تھی۔ میں چونکہ زیادہ ہی خوش شکل تھا تو میرے لیے یہ معاملہ گھر کی مرغی دال برابر والا ہی تھا۔ اس نے ماسٹرز کے بعد ایم فل کر لیا اور اس کی اچھی خاصی نوکری مجھ سے پہلے ہو گئی۔ میں کوئی نکما نہیں تھا، بس اس میسنی کا وقت ان دنوں اچھا چل رہا تھا۔ نوکری کے بعد وہ مجھے کچھ زیادہ ہی زہر لگنے لگی۔ خیر میرے قدموں میں تو پہلے بھی نہیں بچھی رہتی تھی، لیکن اب تو میری طرف دیکھنے سے بھی گریز برتنے لگی۔ میرا نام تو اس کے لیے شجر ممنوعہ ہو گیا۔ میرے نام میں کوئی برائی نہیں تھی، بس وہی خود کو کوئی اعلیٰ شے سمجھتی تھی۔ بلا عبدالہادی بھی کوئی ایسا نام ہے جسے لے کر کوئی خود کو گناہ گار سمجھنے لگے؟ خیر مجھے اس بات سے کوئی ایسا خاص فرق بھی نہیں پڑتا تھا کہ وہ مجھے اہمیت دیتی ہے یا نہیں، لیکن اگر اس قدر خوبرو اور اسمارٹ اللہ لڑکے کو اس کی کزن ہی گھاس نہ ڈالے تو یہ بات تشویشناک تو ہوگی نا۔ اس دن بھی وہ ڈنر کے وقت عادتاً اپنی پلیٹ پر جھکی تھی۔ ایک تو اس بندی کے مینرز مجھے تپائے رکھتے تھے۔ میں نے ایک نظر اس پر اور دوسری امی پر ڈال کر لہجے کو سرسری بناتے ہوئے کہا، امی سرمد اپنا رشتہ بھیجنا چاہتا ہے۔ انہوں نے چونک کر مجھے دیکھا۔ کیوں؟ اس معصومیت نے مجھے سخت تپا دیا۔ میرے لیے مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے وہ، اپنی طرف سے میں نے جل کر جواب دیا، مگر امی تو ہتھے سے اکھڑ گئیں۔ ہائے دماغ خراب ہو گیا ہے کیا اس کا؟ ساری دنیا کی لڑکیاں مر کھپ گئی ہیں جو وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن تم کان کھول کر سن لو ہادی، میری زندگی میں تو ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ میں یہ ہونے نہیں دوں گی، اور میرے مرنے کے بعد بھی تم ایسا سوچنا بھی مت۔ اس ساری تقریر کے دوران میں ضبط سے ان کا چہرہ دیکھتا رہا۔ اف توبہ ہے آپ بھی امی۔ میں نے دانت پیس کر ایک نظر ہانی پہ ڈالی۔ وہ سر جھکائے کھانا کھا رہی تھی۔ ان محترمہ کے لیے رشتہ بھیجنا چاہتا ہے وہ؟ اس دفعہ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ کیا واقعی؟ امی فوراً پرجوش ہو گئیں۔ میں اسے بے چین کر چکا تھا، اب اطمینان سے اپنی پلیٹ پر جھک گیا۔ اچانک ہی وہ کرسی گھسیٹ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ کوئی رشتہ کروانے والی آنٹی نہیں ہیں ہادی بھائی، اسی لیے یہ ڈپارٹمنٹ انہی کے لیے چھوڑ دیں۔ وہ ڈھپ ڈھپ کرتی چلی گئی۔ میں نے کھسیا کر امی کی طرف دیکھا، وہ مسکراہٹ دبائے مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ احمق، میں نے غصے سے سر جھٹکا۔ تم خود کیوں نہیں کر لیتے اس سے شادی عبدالہادی؟ کیا کمی ہے اپنی ہانی میں؟ امی نے سرسری انداز میں کہا۔ کیونکہ وہ بچوں کی مرضی کے خلاف ان پر زبردستی رشتے تھوپنے کی قائل نہیں تھی۔ خدا کے واسطے امی، میرا ابھی 3-4 سال تک شادی کا کوئی ارادہ نہیں۔ اگر آپ تب تک اسے میرے انتظار میں بٹھا سکتی ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میں نے اطمینان سے اپنا نقطۂ نظر بیان کیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ امی اتنا انتظار بہرحال نہیں کریں گی۔ میرا دماغ خراب نہیں ہے جو ایسا کروں۔ ابھی وہ 26 کی ہے، 3 سال بعد 29 کی ہو جائے گی۔ اور پھر تم میں ایسے ہیرے بھی نہیں جڑے کہ تمہارے انتظار میں اسے بٹھائے رکھوں۔ امی نے سر جھٹکتے ہوئے مجھے 2 کوڑی کا کر دیا۔ میں نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ ویسے سرمد کے رشتے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ کن اکھیوں سے ان کے تاثرات جانچے، کہیں پھر سے کوئی پھلجھڑی نہ چھوڑ دیں۔ دیکھتی ہوں، انہوں نے برتن سمیٹتے ہوئے کہا، تو میری بانچیں پوری کی پوری پھیل گئیں۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے ہادی بھائی۔
میں جو فائلز میں سر دیے بیٹھا تھا سرسری نظر اس پر ڈالی۔ اس گھر میں گزارے 26 سالوں میں میرے کمرے میں وہ بمشکل 6 بار آئی ہوگی، لیکن آج مجھے یقین تھا کہ وہ ضرور میرے کمرے میں آئے گی، اور وہ آ گئی تھی۔ یوں اس کی اتنے لمبے عرصے بعد میرے کمرے میں موجودگی اس کی شدید بے چینی کا پتہ دے رہی تھی۔ اس کی بے چینی کا سوچ کر میرے دل میں ٹھنڈ پڑ گئی۔ میں خواہ مخواہ مسکرا دی۔ میں متوجہ ہوں۔ میں نے سر دوبارہ فائلز میں جھکا دیا۔ آپ خالہ امی کو اس رشتے سے انکار کر دیں، وہ بلا تحمید بولی۔ وجہ؟ اس کے نڈر انداز نے مجھے بری طرح چڑھا دیا تھا۔ میں کرسی گھسیٹ کر اٹھا اور اس کے سامنے آن رکا۔ وہ چند لمحے مجھے دیکھتی رہی، پھر بولی، وجہ آپ ہیں عبدالہادی سکندر؟ میں وجہ جان کر تفخر سے مسکرایا۔ بہرحال اگر تمہیں اس رشتے میں کوئی اعتراض ہے تو خود جا کر امی سے کہو۔ میں نے لاپرواہی سے ہوا میں ہاتھ لہرایا۔ اس کی آنکھوں میں بس ایک پل کے لیے بے یقینی ٹھہری، پھر وہ چلی گئی۔ میں نے اطمینان سے کرسی پر بیٹھ کر آنکھیں موند لیں۔ یہ احساس ہی کتنا فرحت آمیز تھا کہ میری وہ عجیب سی کزن مجھ پر بہت پہلے سے عاشق تھی، بس خواہ مخواہ نخرے دکھاتی تھی یا شاید توجہ حاصل کرنے کے بہانے۔ اور پھر ہانی کو کوئی اعتراض نہیں رہا تھا۔ جب امی نے مجھے آ کر بتایا کہ وہ اس رشتے پر راضی ہے تو پہلے میں حیران ہوا تھا کہ وہ اتنی جلدی مان گئی۔ پھر مجھے شدید غصہ آ گیا کہ وہ مجھ سے کیسی دو آنے کی محبت کرتی تھی کہ فوراً ہی سرنڈر کر دیا، ذرا بھی اسٹینڈ نہیں دیا۔ میں مطمئن ہو گیا کہ بلا ٹلی۔ وہ خاموشی سے سرمد کے ساتھ رخصت ہو کر چلی گئی۔ جاتے وقت وہ امی کے گلے لگ کر رو رہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ میری طرف دیکھے گی بھی نہیں، اسی لیے میں خود آگے بڑھا، اسے امی سے الگ کر کے اپنے ساتھ لگایا، پھر اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھ دیا، گویا تسلی دی، پھر آہستہ سے سرگوشی کی۔ سرمد بہت اچھا انسان ہے ہانی، تم اس کے ساتھ بہت خوش رہو گی۔ اس نے میری بات پر کتنے کان دھرے میں نہیں جانتا، البتہ وہ خاموشی سے چلی گئی۔ وہ کان دھرنے والی لگتی تو نہیں تھی۔ خیر، اس کے جانے کے بعد امی بہت اداس ہو گئیں۔ وہ تھوڑا بہت اداس تو میں بھی ہو گیا تھا۔ بے شک وہ عجیب سی تھی اور مجھے زہر بھی بہت لگتی تھی، اور بولنا تو اس نے کبھی سیکھا ہی نہیں تھا۔ کئی دفعہ تو مجھے شک گزرنے لگتا کہ وہ گونگی ہے، لیکن اس سب کے باوجود میں نے اس کے ساتھ اس گھر میں 26 سال گزارے تھے، اسی لیے اس کے وجود کی عادت سی ہو گئی تھی، اور عادتیں اتنی جلدی تھوڑی بدلتی ہیں، کچھ تو وقت لگتا ہے نا۔ اس دن جب میں گھر آیا تو چوکھٹ پر قدم دھرتے ہی کسی کے فلک شگاف کہہ نے میرے قدم روک دیے۔ مجھے حیرت تو ہوئی، کیونکہ امی اس طرح نہیں ہنستی تھیں۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا تھا تو میرے رشتہ داروں میں بھی کوئی اتنا اونچا اور بے ساختہ نہیں ہنستا تھا۔ ہنسی بے شک اونچی تھی، لیکن ناخوشگوار ہرگز نہیں تھی۔ جیسے مندر کی گھنٹیاں بجتی ہیں نا، بالکل ویسی ہی، یا شاید اس سے بھی زیادہ خوبصورت۔ میں خوشگوار حیرت میں گھرا اندر آیا اور گویا پتھر ہو گیا۔ میری نظروں کے بالکل سامنے ہانی اپنے سرخ چہرے کے ساتھ ہنسی روکنے میں بے حال ہوئے جا رہی تھی۔ میں نے اسے آج سے پہلے کبھی اس طرح ہنستے نہیں دیکھا تھا، بلکہ اس طرح تو کیا، میں نے تو اسے مسکراتے بھی کبھی کم ہی دیکھا تھا، اور جتنی دفعہ دیکھا تھا مجھے انگلیوں پہ یاد ہے۔ تو کیا سرمد واقعی اتنا اچھا انسان تھا کہ اس نے ہانی کو ہنسنا سکھا دیا تھا؟ میں چند لمحے یوں ہی احمقوں کی طرح آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتا رہا، اور پھر میری بھویں تن گئیں۔ میری تصور میں دو روتی بلکتی ہانی تھی جو مجھے دیکھتے ہی آہیں بھرنے لگتی، لیکن یہاں تو سارا کا سارا معاملہ ہی الٹا پڑ گیا تھا، اور تب ہی ہانی کی نظر مجھ پہ پڑی۔ وہ ہنسنا بھول کر سنجیدہ ہو گئی، پھر اٹھ کر مجھ تک آئی اور پورے اعتماد سے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، آپ نے بالکل ٹھیک کہا تھا ہادی بھائی، سرمد واقعی بہت اچھے انسان ہیں، اور انہوں نے مجھے بہت خوش رکھا ہوا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اتنے پیارے انسان سے ملایا۔ بھائی سرمد بہت اچھے انسان ہیں۔ یہ سن کر میرا میٹر گھوم گیا۔ وہ موٹا، آلو اور چغت سرمد اسے پیارا انسان لگ رہا تھا، اور میری دفعہ 26 سالوں تک آنکھوں پہ پٹی بندھی رہی۔ اور وہ تمہاری محبت کیا ہوئی جس کے دعوے کرتی تھیں؟ میں نے بہت جلے بھنے انداز میں کہا۔ وہ ایک لمحے کے لیے حیران رہ گئی، پھر بہت رساں سے بولی، آپ غلط بیانی مت کریں ہادی بھائی، میں نے محبت کے دعوے کبھی بھی نہیں کیے تھے۔
آپ کے ساتھ، ہاں 26 سال آپ کے ساتھ گزارنے سے تھوڑی بہت انسیت ہو گئی تھی آپ سے، لیکن محبت تو مجھے صرف سرمد سے ہے۔ آخر میں وہ شرمائی اور میرا بس نہیں چلا کہ اس ہنستی ہوئی چڑیل کی گردن ہی مروڑ ڈالتا۔ مجھ جیسے شاندار بندے پر ترجیح دی تھی، وہ بھی اس موٹے آلو کو۔ مجھ سے انسیت اور اس گدھے سرمد سے محبت، مجھے نہیں چاہیے یہ انسیت، آئی بڑی وہاں سے ہوں۔ میری حالت اس وقت بالکل اس غبارے جیسی تھی جو بہت پھولا ہوا ہواؤں میں اڑتا پھر رہا ہو اور اچانک ہی کوئی اس میں سوئی مار کر ساری ہوا نکال دے۔ میں نے زور سے دانت پیسے، پیر پٹکے اور اندر آ گیا کہ اب اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں تھا افسوس کے سوا۔ ایسے لڑکوں کو بہادر لڑکیوں کی طرف سے ایسا ہی جواب ملنا چاہیے۔ سامعین، آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر ایسی اچھی اور معیاری کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل سچی کہانیوں کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔